تاریخ انسانیت نے ہزاروں جنگجو دیکھے، لاکھوں بہادر دیکھے اور بڑے بڑے فاتحین دیکھے جنہوں نے زمین کے نقشے بدل دیے۔ سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان، ان کی تلواریں خون تو بہا سکتی تھیں مگر دلوں کو فتح نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن عرب کے تپتے ہوئے ریگستان سے ایک ایسی عظیم ہستی ابھری جس کی شجاعت کا لوہا صرف زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمان والوں نے بھی مانا۔ ایک ایسا بہادر کہ جب اس کی تلوار ذوالفقار میان سے نکلتی تو باطل کے بڑے بڑے سرداروں کی سانسیں رک جاتیں۔ ایک ایسا حکمران جس کے قدموں میں دنیا کی دولت تھی مگر جس نے جو کی روٹی کو ترجیح دی۔ آج ہم تاریخ کے اس ورق کو پلٹتے ہیں جس پر ایک ہی نام روشن ہے، شیر خدا، فان خیبر، حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ کہانی صرف ایک جنگجو کی نہیں بلکہ عشق، ایمان اور طاقت کے اس کمال کی ہے جس کی مثال آج تک دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مکہ کی وادی جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہیں 13 رجب کو ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جس نے اپنی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی۔ اسی وجہ سے تاریخ انہیں کرم اللہ وجہہ کے لقب سے یاد کرتی ہے، یعنی وہ چہرہ جسے اللہ نے بزرگی عطا فرمائی۔ آپ کی پرورش کسی عام گھرانے میں نہیں ہوئی بلکہ آپ کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوئی۔ ذرا سوچے، جس کا مربی اور استاد خود رسول خدا ہو اس کا کردار کیسا ہوگا۔ بچپن ہی سے حضرت علی کا مزاج عام بچوں جیسا نہ تھا۔ جب قریش کے بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے، علی رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر حکمت اور دانائی سیکھ رہے ہوتے۔ یہی ابتدائی دور تھا جس نے آپ کو جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی فولاد بنا دیا۔ پھر وہ رات آئی جسے شب ہجرت کہا جاتا ہے۔ مکہ کے تمام قبائل کے خونخوار لوگ ننگی تلواریں لے کر نبی کریم کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے۔ موت دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ رسول اکرم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مگر بستر رسول خالی چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ کون اپنی جان کا نذران پیش کرے گا؟ کون وہاں سوئے گا جہاں تلواروں کی بارش ہونے والی ہو؟ ایسے میں صرف ایک ہی شیر آگے بڑھا، علی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات حضرت علی اس قدر پرسکون نعمت سوئے جیسے دشمنوں کے نرغے میں نہیں بلکہ ماں کی آغوش میں ہوں۔ اس رات علی نے دنیا کو بتا دیا کہ بہادری جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی سے پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام کے خلاف سازشیں بڑھتی گئیں۔ 5 ہجری، غزوہ خندق کا میدان۔ مدینہ کے گرد خندق کھودی جا چکی تھی۔ غفار کا مشہور پہلوان عمرو بن عبدود خندق پھلانگ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ اسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی گرجدار آواز بلند ہوئی، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ صحابہ میں خاموشی چھا گئی۔ 3 مرتبہ نبی کریم نے آواز دی اور تینوں بار صرف ایک نوجوان کھڑا ہوا، علی۔ میدان میں گرد اڑی تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور پھر فضا میں صرف ایک نرا گونجا، اللہ اکبر۔ کچھ ہی لمحوں بعد عمرو زمین پر تھا اور علی کی تلوار فضا میں بلند تھی۔ نبی اکرم نے فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ہے۔ مگر شجاعت کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ 7 ہجری، خیبر کا میدان۔ یہودیوں کا وہ قلعہ جو لوہے اور پتھر کا پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ کئی دن تک لشکر اسلام قلعہ فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ فوج تھک چکی تھی اور امیدیں مانت پر رہی تھیں۔ پھر وہ تاریخی اعلان ہوا جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی کریم نے اپنا لاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ پھر علی طوفان بن کر خیبر پر ٹوٹ پڑے۔ مہیب جیسا طاقتور جنگجو ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جسے عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ جب جنگ کی شدت میں آپ کی ڈھال گر گئی تو آپ نے قلعہ خیبر کا بھاری اہنی دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ لیا اور اسے ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہ تھی، یہ وہ روحانی قوت تھی جسے یداللہ کہا گیا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی صرف بازو کی طاقت کا نام ہے تو آپ نے علی کو مکمل نہیں پہچانا۔ علی تلوار بھی ہیں اور قلم بھی، علی جلال بھی ہیں اور جمال بھی۔ نبی کریم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ وہ ذہن تھا جس نے ممبر پر بیٹھ کر ایسے علمی اور عدالتی مسائل حل کیے کہ بڑے بڑے اہل علم حیران رہ گئے۔ نہج البلاغہ کی صورت میں آپ کے خطبات اور اقوال آج بھی حکمت، سیاست اور زندگی گزارنے کا مکمل دستور پیش کرتے ہیں۔ آپ کا قول ہے، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آدھی دنیا آپ کے زیر نگین تھی، مگر آپ کے لباس پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ بیت المال کی حفاظت آپ اپنی جان سے زیادہ کرتے تھے۔
ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک شخص ذاتی گفتگو کے لیے آیا تو آپ نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلا لیا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، پہلے میں مسلمانوں کے مال کی روشنی میں سرکاری کام کر رہا تھا، اب یہ میری ذاتی گفتگو ہے۔ میں قوم کا مال اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا وہ میرے عدالت جس کی مثال آج بھی دنیا تلاش کر رہی ہے۔ حضرت علی کا ذکر کسی خاص دن کا محتاج نہیں، چاہے 13 رجب کی نسبت ہو یا سال کا کوئی بھی لمحہ، آپ کا کردار حق، سچائی، شجاعت اور عدل کی روشن مثال ہے۔ سلام ہو شیر خدا پر۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ یا اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ حضرت علی کی زندگی کے کس پہلو سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل اسلامک فاکس 313 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔